السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کے اسلامی مقابلے کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر میں آپ کے سامنے یہ مسابقہ کچھ تاخیر سے لے کر آ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے مدینہ یونیورسٹی کے ایگزام چل رہے تھے تو میں بزی تھا۔ تو آئیے سوالوں کے جوابات کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، فرض صیام شہر رمضان فی العام، رمضان المبارک کے روزے کس سن ہجری کے اندر فرض ہوئے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے الثانی الہجری، 2 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ سوال نمبر 3 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے وقایۃ وستر من المعاصی ومن النار، روزہ گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح روز قیامت والے دن یہ روزے دار کو آگ سے بچائے گا۔ سوال نمبر 3 ہے، حکم صلاۃ التراویح، صلاۃ تراویح کا کیا حکم ہے؟ تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، السنت فی وقت طعام السحور، سحری کس وقت کی جائے گی؟ سنت طریقہ کون سا ہے؟ تو سحری کے اندر جو سنت طریقہ ہے تاخیرہ قبیل الفجر، سحری کو ہم فجر کے ہونے تک تاخیر کریں گے، یعنی کہ فجر سے کچھ ٹائم پہلے ہم سحری کریں گے، ایسا نہیں کہ ہم 1-2 گھنٹے پہلے سحری کر لیں۔ اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو لیٹ کیا کرتے تھے تاخیر سے، اور افطاری کو جس طرح ٹائم ہوتا فوری افطار کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، کانت غزوۃ البدر الکبریٰ فی شہر رمضان من العام، غزوہ بدر الکبریٰ کون سے سن ہجری میں تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ثانی ہجری، 2 ہجری کے اندر یہ واقع ہوا۔ سوال نمبر 6، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، قول الزور سے کیا مراد ہے؟ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور حق سے انحراف کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے الکذب والمیل عن الحق، جھوٹ بولنا اور حق سے روگردانی کرنا، حق کو چھپانا، حق نہ بولنا۔ سوال نمبر 7 ہے، حکم اخذ الدم للتحلیل بالنسبۃ للصائم، روزے دار کے بارے میں کیا حکم ہے اگر وہ ٹیسٹ کے لیے اپنا خون نکالتا ہے؟ تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر اس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کے لیے خون دے تو روزے دار خون دے سکتا ہے اپنا ٹیسٹ کے لیے۔ سوال نمبر 8 ہے، من الامور التي تکرہ للصائم، وہ کام جو روزے دار کے لیے کرنا مکروہ ہے، المبالغۃ فی المضمضہ والاستنشاق، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغت کرنا اور کلی کرنے میں مبالغت کرنا، چاہے وضو کے اندر ہو یا غسل کے اندر، تو یہ مکروہ ہے۔ سوال نمبر 9، قال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن کی صفات میں سے ہے کہ وہ فرقان ہے، قرآن کے اسماء میں سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ الممیز بین الحق والباطل، قرآن مجید الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، القدر الواجب فی زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر میں کتنا صدقہ دیا جائے گا، اس کی مقدار کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے صاع من طعام، 1 صاع جو ہمارا عادی کھانا ہوتا ہے، اگرچہ گندم ہو یا زیادہ تر ہم چاول کھاتے ہوں، تو جو چیز ہم گھر میں زیادہ استعمال کرتے ہیں عادی کھانے کی صورت میں وہ نکالیں گے۔ 1 صاع 2.5 کلو بنتا ہے، اور سعودی علماء کہتے ہیں کہ 3 کلو بنتا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، استعمال قطرۃ العین او الاذن اثناء الصیام، روزے کی حالت میں آنکھ یا کان کا قطرہ استعمال کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟
اس کا صحیح جواب ہے لا تفسدوا الصوم لأنها ليست بطعام ولا بشراب، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا کیونکہ نہ تو یہ کھانے پینے کی چیزوں میں نہ تو یہ کھانا پینا ہے اور نہ ہی اس کا کھانے پینے کی چیزوں میں شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ کچھ اس کا اثر حلق میں چلا بھی جائے تو پھر بھی یہ معاف ہے، جس طرح ہم کلی کرتے ہیں کچھ پانی کا اثر ہمارے منہ میں باقی رہ جاتا ہے تو شریعت میں وہ چیز ہمارے لیے معاف ہے۔ سوال نمبر 12 ہے من السنت الصحیح ثابت ان يقال عند الافطار بعد الصيام، سنت سے جو صحیح اور ثابت دعا ہے جو افطاری کے وقت ہم پڑھتے ہیں وہ کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، یہی ایک دعا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر ہم پانی پیتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں کہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ سوال نمبر 13 ممن یباح لهم الفطر فی رمضان، کن لوگوں کے لیے رمضان کے اندر روزہ چھوڑ دینا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے الحامل والمرضع اذا خافت علی نفسہما او علی ولدیہما، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت اگرچہ ان کو اپنی جان کے اوپر خدشہ ہو یا اپنے بچوں کے اوپر خدشہ ہو، یعنی کہ حاملہ عورت کے جو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے یا دودھ پلانے والی کا جو بچہ ہوتا ہے شیر خوار بچہ، ان دونوں کے اوپر اگر کوئی خدشہ ہو نقصان کا تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ استعمال الحقن اثناء الصیام، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے لا تفسد الصوم اذا كانت غیر مغذیہ، اگر وہ انجیکشن غذا کا نہیں ہے، معدے کو قوت اور طاقت نہیں دیتا تو ایسے انجیکشن لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال نمبر 15 حکم استعمال معجون الاسنان اثناء الصیام، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے یجوز بشرط الحذر من نفاذ الى الحلق، جائز ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ ہم احتیاط کریں کہ وہ حلق کے اندر نہ جائے۔ سوال نمبر 16 ہے حکم تذوق الطعام اثناء الصیام لمعرفت قدر استواء او مقدار ملوحتی، روزے کی حالت میں کھانے کا نمک چیک کرنا کھانے کے اندر یا اس کو ٹیسٹ کرنا کہ کھانا پکا ہے یا نہیں پکا، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو یہ بالکل جائز ہے لیکن شرط ایک ہی ہے کہ ٹیسٹ کرنے کے بعد جو ہم نے کھانا زبان پر لگایا اس کو باہر نکال دیں گے، تھوک دیں گے۔ من لم یخرج زکوۃ الفطر حتی خرج وقتها، جو شخص صدقۃ الفطر نہیں نکالتا یہاں تک کہ اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور اس کا ٹائم ہے عید کی نماز سے پہلے نکالنا۔ یخرجها قضاء، وہ نکالے گا قضاء کے طور پر اگرچہ ٹائم ختم بھی ہو گیا ہو۔ سوال نمبر 18 میں عید الرثنیہ کے بارے میں کچھ آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو اس کا صحیح جواب یہ ہے۔ سوال نمبر 19 میں بھی یہی پوچھا جا رہا ہے تو اس کا صحیح جواب یہ ہے۔ سوال نمبر 20 میں بھی آپ سے کچھ دورالرثنیہ کی ویب سائٹ کے متعلق پوچھا جا رہا ہے تو اس کا بھی صحیح جواب یہ ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے 20 سوال مکمل ہو چکے ہیں۔ عام طور پر ہر مہینہ کے اندر 10 سوال ہوتے ہیں، 10 دن ہوتے ہیں اور 10 ونر ہوتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے اندر 20 سوال ہیں، 20 دن ہے اور 20 ہی ونر ہے، اور ہر ونر کو 500 ریال سعودی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو سیکھا اور سکھایا اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی انعام نکلنے والوں میں ہمارا بھی نام شامل کر دے۔ اگر ہمارا انعام نہیں بھی آتا تو ہمارے اس اجر کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دے۔ بیانات المتسابق، اسم المتسابق میں آپ نے اپنا نام درج کرنا ہے جو آپ کے شناختی کارڈ کے مطابق ہو۔ البرید الیکٹرونی میں آپ نے اپنا ای میل ایڈریس ڈالنا ہے، اور اس طرح رقم الجوال میں آپ نے موبائل نمبر انٹر کرنا ہے جو آپ کا چل رہا ہو، یعنی کہ ایکٹیو نمبر ہو، اور اس طرح الدولہ میں آپ نے وہ ملک سلیکٹ کرنا ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں۔ اگر آپ پاکستان سے ہیں تو بہت آسانی سے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ عربی فونٹ کے اندر اگر آپ
با لکھیں گے پاکستان تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن اگر آپ کے موبائل میں عربی فونٹ نہیں ہے اور اردو فونٹ ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ صرف با لکھیں گے. با لکھنے کے بعد آپ پٹی کو نیچے کریں گے تو بہت جلدی آپ کو پاکستان جو ہے وہ مل جائے گا، کیونکہ عربی کے کاف اور اردو کے کاف میں فرق ہوتا ہے. تو چلیے اب ارسال کرتے ہیں. ارسال کے بٹن پر کلک کریں. تم ارسال المشارکات. الحمدللہ آپ نے اس مہینے کے مقابلے میں شرکت کر لی ہے کامیابی کے ساتھ. تو انشاءاللہ اگلے مہینے پھر ملیں گے ایک نئے مقابلے کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.